بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ مریم اورنگزیب آج کہہ رہی تھی کہ 21 تاریخ کو مینار پاکستان سے اعلان ہو چکا ہے نواز شریف کی چوتھی بار وزارت عظمیٰ کا۔ بالکل ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی چھیڑتی ہے مسلم لیگ نون کو، آپس میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر سلیم صافی جیسے لوگ یہ کہیں کہ مسلم لیگ نون اس وقت لاڈلی جماعت ہے تو میرے خیال سے پھر پیچھے کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے یہ ارینجمنٹ ہے، یہ ایک انتظام ہے۔ ایک اور انتظام عوام کا بھی ہے۔ عوام سٹیک ہولڈر ہیں، وہ شاید ریلی نہیں نکال سکتے، شاید جلسے میں اپنے اظہار نہیں کر سکتے، لیکن ٹھپا تو لگا سکتے ہیں۔ اس ٹھپے کا ڈر ہے۔ اور آج پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، اور کور کمیٹی اجلاس کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ اعلامیہ اچھا خاصا تگڑا اعلامیہ ہے۔ اس اعلامیہ کے اندر ایک تو عمران خان کو لے کے زبردست الفاظ کے اندر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ 100 روز سے زائد کا وقت ہو چکا ہے اور عمران خان جو ہیں وہ بالکل ڈٹے ہوئے ہیں، اور ان کے مطابق عمران خان کے اس حوصلے سے قوم کو نیا حوصلہ ملا ہے۔ لیکن اصل بات پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا جو میں نے آج آپ کو بتایا بھی تھا کہ حامد خان کہہ رہے ہیں کہ لوگ تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور ہم اس موقع کو ضائع نہیں کریں گے، ملک کے کونے کونے سے ہم اپنے امیدوار کھڑے کریں گے۔ آج کی کور کمیٹی میں کہا گیا جی چیئرمین عمران خان کی نڈر قیادت کی ہدایت پر پاکستان تحریک انصاف کا ہر قسم کے ریاستی ظلم و جبر کے باوجود قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا اعلان۔ یہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اعلامیہ میں جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ کور کمیٹی تحریک انصاف نے مزید کہا کہ پاکستان تحریک انصاف ملک بھر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کے انتخاب کے لیے ہر حلقے میں اپنے امیدوار نامزد کریں گی۔ بے گناہ چیئرمین عمران خان انتخاب سے قبل جیل سے رہا ہو کر تاریخی انتخاب میں اپنی قوم کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو بھی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی ہے۔ انہوں نے عدالتوں کو بھی کہا ہے کہ اس وقت جو انتظامی طاقت کی بنیاد کے اوپر جھرلو ہے اس کو روکا جائے۔ یہ ساری باتیں اپنی جگہ کے اوپر ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ایک اور بات انہوں نے کی ہے کہ سپریم کورٹ دھاندلی کا نوٹس لے۔ الیکشن میں دھاندلی ہوئی تو نہ قوم تسلیم کرے گی نہ دنیا مانے گی۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم اور نگران حکومت کی جانب سے معیشت کی بدحالی پر وائٹ پیپر جاری کرنے کی منظوری بھی دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف نہ صرف ڈٹ کے الیکشن لڑے گی، اور تحریک انصاف نے یہ جو بہت سارے منصوبے ہیں ان کی تئی پھیر دیا۔ کیسے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تحریک انصاف کا عام ورکر تو الیکشن لڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ پلان کیا ہے؟ پلان ہے حامد خان جیسے لوگوں کے پاس، پلان ہے وکلا کو میدان میں اتارا جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے جس میں آپ یہ کہیں کہ کوئی ایک امیدوار، نہیں، ایک حلقے میں 4 5 لوگ ہیں، تاکہ ایک جائے تو دوسرا تو تیسرا تو چوتھا۔ تو تحریک انصاف بھرپور طریقے سے اس حوالے سے اس میں نظر آ رہی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ یہ تو ہو گیا پاکستان تحریک انصاف والا معاملہ۔ اب فون کھڑکنے والی بات بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آج مسلم لیگ نون نے لاہور کے اندر اجلاس کیا، اور اجلاس کے بعد جو ہے پریس بریفنگ بھی ہوئی، اور اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے وفد کو بھی انہوں نے، شہباز شریف صاحب نے فون کیا، اور اب بتایا گیا ہے کہ کل جو ایم کیو ایم کے رہنما ہیں وہ لاہور پہنچیں گے، اور کوئی دن 11 بجے نواز شریف سے ملاقات ان کی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ایم کیو ایم والے وہی ہیں، اس میں کیا نئی بات ہے، لیکن چونکہ وہ پیپلز پارٹی کو ذرا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اب ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ خبر یہ آئی کہ آصف زرداری اور نواز شریف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، لیکن بلاول زرداری میڈیا سے ٹاک کر رہے تھے۔ انہوں نے اس سلسلے میں کہا کہ یہ خبر پرانی ہے۔ اب جب اس کو کریدا گیا کہ آخر اس خبر کے اندر کیا ہے، تو معلوم یہ پڑا، جس کی بعد میں
تصدیق بھی سینیٹر عرفان صدیقی نے جامی صاحب کے پروگرام کے اندر کر دی کہ جب نواز شریف کی وطن واپسی ہوئی تھی تو وطن واپسی کے اگلے روز ضرور انہوں نے فون کیا تھا. تو آج والا جو فون ہے اس کو ٹی وی کے اوپر تو چلایا گیا, ٹی وی کے حوالے سے خبر بھی آئی, لیکن پیپلز پارٹی نے کیٹیگوریکلی کہا کہ کوئی رابطہ نہیں ہوا, جس میں فیصل کریم کنڈی تھے. انہوں نے کہا کہ I would like to clarify that the news of Mr. Mohammad Nawaz Sharif contacting President Asif Zardari is false and holds no truth. We urge everyone to verify information before spreading it. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے اور آپ اس قسم کی خبر کو چلانے سے پہلے جو ہے وہ ضرور اس کی تصدیق کر لیا کریں. لیکن بلاول زرداری نے جو آج وہاں پہ جملے بولے ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اس بار قوم جو ہے وہ وزیر اعظم لاہور سے منتخب نہیں کرے گی. اگر لاہور سے منتخب نہیں کرے گی تو پھر کون ہے؟ کیونکہ ظاہراً تو ہمیں تو یہ بتایا جا رہا ہے یا تاثر دیا جا رہا ہے کہ نواز شریف بس اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, ان کی جی قبولیت ہے, بس مقبولیت کا انتظار ہے, اور مقبولیت لوگوں کو بس ایک موقع اگر مل گیا نا صاف شفاف تو لوگ مقبولیت کا تو بہت اچھے سے بتا دیں گے. تو بلاول زرداری جو ہیں وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ جناب دیکھیے وہ اس حوالے سے لاہور سے نہیں ہوگا, تو متبادل کیا ہے؟ کیا پیپلز پارٹی اس پوزیشن میں ہے؟ نظر بھی نہیں آتا. اس وقت ایک ہی ایسی پارٹی ہے اور وہ تحریک انصاف ہے, لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف کو اس وقت موقع نہیں مل رہا. اور جہاں تک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے, آج جب مریم اورنگزیب نے لاہور کے اندر پریس کانفرنس کی تو انہوں نے پیپلز پارٹی کو مخاطب کیا اور کہا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کا رونا نہ روئیں, الیکشن فیلڈ کے اندر جو ہے وہ آئیں. تو اس کے اوپر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, نون لیگ ایون فیلڈ سمجھ رہی ہے. لیول پلینگ فیلڈ کا سن کر آپ کے چہرے پہ مایوسی, ماتھے پر پسینہ کیوں آتا ہے؟ اور بلاول زرداری نے آج یہ بتایا کہ سندھ کے اندر جو چیزیں ہیں وہاں پہ ترقیاتی اسکیمیں منظور نہیں ہوتی, لیکن پنجاب کے اندر آٹو پہ لگی ہوئی چیزیں ہیں. آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے پنجاب حکومت جو ہے اس نے بلاول زرداری کے الزامات کی نہ صرف تردید کی ہے بلکہ پنجاب حکومت نے اس کے اوپر باقاعدہ بیان جاری کیا ہے. اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ نگران حکومتیں ہوں یا کوئی اور حکومتیں ہیں, مسلم لیگ نون کو لے کے سب اس وقت کتنے حساس ہیں. لیکن اس میں ایک بات بہت ضروری ہے اور اس میں ٹائم لگے گا سمجھنے میں, وہ یہ ہے کہ یہ سب, میں بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, ارینجمنٹ کا. یہ وقتی ارینجمنٹ ضرور ہے, لیکن ظاہر ہے کہ اصل بات وہی ہوگی جس کو لوگ جو ہے وہ آخری قبولیت بخشیں گے. اب ذرا اندازہ کیجئے نا کہ وہ دوسری طرف مسلم لیگ نون کی بی ٹیم, جس کو مسلم لیگ نون بھی آج کری تھی, ہماری کوئی بی ٹیم نہیں ہے. تو اچ شریف سے تحریک انصاف کے سابق ایم پی ہیں سید افتخار الحسن گیلانی, وہ آج ملے جہانگیر خان ترین سے اور علیم خان سے, تو وہ بھی استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ بن گئے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, یہ شمولیت مزید بھی ہوگی, اور اب سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شمولیت سے کتنا استحکام پاکستان پارٹی کی جو مقبولیت ہے وہ اوپر جاتی ہے. اور ظاہر ہے استحکام پاکستان پارٹی کا جو اس وقت کل امید ہے یا ان کا تمام تر آخری سہارا ہے وہ تحریک انصاف کا ووٹ لینا ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اگر بلہ انتخابی نشان نہیں ہوگا اور تحریک انصاف نہیں ہوگی تو ہمیں یہ سوٹ کرے گا. تو چلیں اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کی بی ٹیم کی خواہش ہے یا نون لیگ کی خواہش ہے, پوری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.